بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیخ فیملی ٹی وی۔ ایک کا نام حضرت رقیہ، دوسرے کا نام حضرت کلثوم، اور جب آپ کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی اس کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور جو آپ کی آخری بیٹی تھی لاڈلی اس کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی ولادت کب ہوئی تھی تو مختلف روایتیں ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ نبی بنے تھے نا تو نبوت سے 1 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی بننے کے بعد 1 سال کے بعد حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی، اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعثت سے 5 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی۔ بہرحال مختلف اقوال ہے۔ پھر یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں مختلف روایات میں یہ بات آ جاتی ہے، بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے، کہ یہ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی، گفتگو میں بھی، اٹھنے اور بیٹھنے میں بھی، اور اعضاء میں بھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مشابہت بہت زیادہ تھی، اور اوقاس کا بازار تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں کھڑے ہو کر آپ نے دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لوگوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کر دی۔ کیسے بدنصیب لوگ تھے کہ اس حسین و جمیل پیغمبر جس کے چہرے کا ذکر، جس کے آنکھوں کا ذکر، جس کے زلفوں کا ذکر، جس کے سینے کا ذکر، جس کے قدموں کا ذکر اللہ نے اپنے مقدس کلام میں کیا، اسی خوبصورت جسم کو انہوں نے پتھروں کا نشانہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک بدن سے خون بہنے لگا۔ کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کے چہرے سے خون کو صاف کرتا، آپ کو تسلی دیتا۔ یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اپنے ابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے انہوں نے خون کو صاف کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس وقت ان کی عمر 15 سال اور کچھ مہینے اوپر، بعض نے لکھا کہ 3 مہینے، بعض نے لکھا کہ 4 مہینے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر تھی اس وقت وہ 21 سال تھی۔ تو سب سے پہلے رشتہ آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، نبی پاک خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کا رشتہ آیا، اللہ کے نبی پھر خاموش رہے۔ تیسرے نمبر پر رشتہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو 2 چیزیں ہیں، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا تو لڑائی میں کام آئے گا، اس کو تو اپنے پاس رکھو، یہ زرہ بیچ دو، اس میں سے مہر ادا کر دو۔ تو وہ جو زرہ تھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ خریدا، 480 درہم میں خریدا۔ 400 درہم مہر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا مقرر ہوا، شادی ہو گئی۔ پھر ایسے مواقع بھی آئے کہ گھر کا کام کاج یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی تھی، اور آپ نے جو ان کو سامان دیا تھا نا شادی میں، تو مورخین نے لکھا ہے کہ ایک پلنگ تھا، ایک چادر تھا، ایک مشکیزہ تھا، بس یہ چھوٹا سا سامان تھا جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو دے دیا تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت فاطمہ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کہ اللہ کے رسول میں گھر کا کام کرتی ہوں،
تو تک جاتی ہوں، آپ کے پاس خادم آئے ہیں، مجھے ایک خادم کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں اس سے بہتر چیز تو بنا دوں؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ دے دیجئے گا۔ فرمایا کہ آپ جو ہے نا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو، تو یہ تسبیحات فاطمی کہلاتے ہیں، یہ پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت تیرے بدن کی تمام تھکاوٹوں کو ختم فرمائے گا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس پر اللہ کے رسول راضی اس پر میں بھی راضی ہوں۔ ایک موقع ایسا ابھی آیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے، ناراض ہو گئے۔ میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، تو وہ گھر سے باہر گئے۔ نبی پاک آئے، فرمایا علی کہاں پر ہے؟ تو فاطمہ نے کہا وہ تو ناراض ہو گئے، آپ چلے گئے باہر، تو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مٹی پر سو رہے۔ آپ نے فرمایا تم یا ابا تراب، اے ابو تراب، تراب کا معنی ہے مٹی، اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ آپ ان کو گھر میں لے کر آ گئے۔ حضرت فاطمہ کو تلقین کی کہ شوہر کی اطاعت کرو، ان کو بھی تلقین کی کہ یہ میری بیٹی ہے، ان کو بھی دکھ اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آپ نے آنے والی نسل کو ایک پیغام دیا کہ جوڑ کا عمل سیکھو، یہ گھر اس طریقے سے چلائے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر تھی اور آپ بیمار تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے اپنی اس بیٹی سے کہ ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، پھر آپ نے ان کے کان میں ایک بات کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ بیٹی رو رہی ہے تو پھر آپ نے اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ سے اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کان میں بات کی تو آپ رونے لگ گئی، دوسری دفعہ بات کی تو آپ ہنسنے لگ گئی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ جب حضور نے مجھے یہ کہا کہ ہر سال میرے پاس جبرائیل امین آتے ہیں، ایک دفعہ وہ مجھے قرآن سناتے ہیں، میں ان کو سنا دیتا ہوں، لیکن اس سال جو جبرائیل امین آئے نا رمضان میں، تو انہوں نے 2 مرتبہ مجھے قرآن سنایا اور میں نے بھی انہیں 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو لہذا میں رونے لگ گئی۔ اور پھر میں ہنسی اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں جو سب سے پہلے وہ آ کر مجھ سے ملے گا تو فاطمہ سب سے پہلے تم نے ہی آ کر مجھ سے ملنا ہے، تو اس لیے میں مسکرا پڑی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت فاطمہ بڑی مغموم تھی، اور آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام صرن لیالیا، مجھ پر ایسے غم، ایسے مصیبتیں ٹوٹ گئی ہے، اگر یہ غم جو حضور کی دنیا سے جانے کا جو غم ہے، یا اگر کسی دن کے اوپر بھی آ جاتا نا تو دن بھی رات کے اندر تبدیل ہو جاتا۔ یہ مغموم تھی۔ پھر تقریباً بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ 3 مہینے کے بعد، لیکن اکثر اور جمہور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ بیمار ہوئی۔ آپ کی عیادت اور آپ کی جو مزاج کرسی ہے تو وہ برابر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی
ان کا نام تھا اسما، تو وہ اسما آپ کی تیمہ داری کر رہی تھی اور آپ کی خدمت کر رہی تھی۔ بیچ میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے اور بھی عرض کر لوں، جب حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کا منصب سنبھالا تو دو قسم کے اصلاحات ہیں، ایک کو کہتے ہیں مالی غنیمت، دوسرے کو کہتے ہیں مال فے۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ دشمن سے لڑے جو مال انسان کے ہاتھ میں آ جائے نا، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے کہ دشمن سے لڑے بغیر جو مال ہاتھ میں آ جائے نا، اسے کہتے ہیں مال فے۔ تو ان میں سے ایک فدق کا باغ بھی تھا مال فے، تو وہ جو فدق کا باغ تھا اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے تو برابر آپ کے گھر والوں کو اس میں سے حصہ ملتا رہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت فاطمہ ایک دفعہ آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہا کہ اس میں سے تو ہمیں بھی حصہ ملتا تھا۔ تو صدیق اکبر نے بخاری شریف کی روایت ایک جملہ کہا کہ نبی پاک نے خود ہی اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم دنیا کے اندر چھوڑ دے تو وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وہ وقف ہو جاتا ہے۔ آپ اور گھر والوں کو جتنا بھی جو ملتا تھا وہ ہم دیتے رہیں گے، لیکن یہ جتنا بھی مال ہے یہ اب آج کے بعد مسلمانوں کے مفاد عامہ کے لیے کیا ہے، وقف ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی۔ پھر 6 مہینے کے بعد یہ بیمار ہوئی، حضرت اسماء نے ان کی عیادت کی اور پھر غسل بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا۔ اس کے بعد ان کا جنازہ پھر کس نے ادا کیا، تو سب کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ نماز جنازہ ادا کر لیں، تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کے آپ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے جنازہ ادا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے ان کا نماز جنازہ ادا کیا اور جنت البقیع کے اندر ان کی تدفین ہوئی۔ 3 رمضان کو، یہ جو آج 3 رمضان ہے، تو 3 رمضان مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان ان کا انتقال ہوا تھا۔ کچھ مزید باتیں بھی انشاءاللہ کل کی نشست میں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔